اختیار ولی صاحب، کیا وجہ ہے، کیوں حکومت بضد ہے کہ ذاتی معالجین کی ملاقات بھی عمران خان سے نہیں ہونے دی جا رہی؟ جب پہلے معاملہ تھا عمران خان کی فیملی کی ملاقاتوں کے حوالے سے یا وکلا کے یا پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقاتوں کے حوالے سے، تو حکومت کا یہ موقف تھا کہ وہ باہر آ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ آ کے باہر پریس کانفرنس کر کے معاملات کو خراب کرتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن ذاتی معالجین نے تو خان صاحب سے ملنا ہے، تحریک صاحب یہاں تک کہہ چکی ہے کہ وہ باہر آ کر کوئی بیان بھی نہیں دیں گے، سیاسی کوئی بات چیت نہیں ہوگی باہر آ کر، تو پھر کیا مسئلہ ہے ملاقات ہونے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سمر عباس بھائی۔ ان کی یقین دہانیوں کا جو ہے اس کا کتنا اعتبار بندہ کر سکتا ہے؟ بات تو ساری کلیئر ہے۔ دیکھیں، میں جب بھی اس طرح کی ڈسکشن پہ بیٹھتا ہوں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ عدالت کا ایک فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو بندہ سزا یافتہ ہو، ڈسکوالیفائیڈ ہو، نااہل ہو، اس کو سزا سنائی جا چکی ہو، اس کا اپنی پارٹی کی سربراہی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے فیصلوں میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر ان کی ملاقاتوں میں تو اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے فیصلے ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر سینٹ کے تقرری کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ لے لو، دوسرے وزیر اعلیٰ کو نامینیٹ کر دو۔ تو یہ تو وہ ساری انفلوئنس ہے جو جیل لیکن مینول اختیار ولی کے صاحب، خلاف جیل ہے۔ مینول تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کی جو ہے صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ اگر اسے کوئی عارضہ لاحق ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کی فیملی سے پہلے اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ لیکن آپ نے فیملی کے ساتھ رابطہ کیا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ان کی فیملی کو، آپ اس پھر کی اسپتال آئے علاج فیملی کے کے لیے۔ ساتھ یہ تو جیل اس مینول کہہ وقت رہا ہے کہ ملاقات آپ نے کرانی ہے۔ نہیں، فیملی کے ساتھ ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، انفارم کیا فیملی کو جاتا ہے انفارم جب کوئی کرنا ہوتا ہے بات آپ نے، تشویشناک، آپ نے فیملی کو انفارم کرنا ہوتا ہے، آپ نے جب انفارم بھی نہیں کیا کوئی فیملی کو نا۔ اگر کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، روٹین کی ہے، اور تو اتنی کوئی سنجیدہ بات نہ ہو تو اس میں فیملی کو آگاہ کرنا ضروری تو نہیں روٹین ہوتا۔ کا چیک اپ مطلب تو کیا اڈیالہ ان جیل کے کو اندر بھی ہو رہا تھا۔ تشویش تو تب بڑی ہے کہ جب انہیں اڈیالہ جیل سے نکال کر لایا گیا ہے پیمز اسپتال میں، سر، وہاں دا 20 دن میٹر، کا پروسیجر بھی ہوا ہے، اتنی اس سے بات تشویش ہے، بڑی طریقے سے آپ کے اندر اتنی کہ بات ہے۔ جی جیل میں تو باقی سارا طبی معائنہ، فیسیلیٹیشن، وہ سب موجود ہے، لیکن آنکھوں کی دیکھنے کی مشینری تو وہاں موجود نہیں ہے نا۔ اب اس کے لیے آپ کو پھر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ان کو ہاسپٹل لایا گیا۔ ایک پروسیجر تھا جس کو یہ آپریشن بھی کہتے ہیں، جس کو یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ دیٹ وازنٹ اے سیریس پروسیجر، دیٹ وازنٹ اے سیریس کنڈیشن۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جتنا تھا اتنا ہی تھا، اس کو صحیح۔ ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اگر ویسے کوئی تو اسلام بات آباد ہائی کورٹ کے ہم احکامات موجود تھے ایک ملاقاتوں کے حوالے سے، ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جو پنجاب حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے وہ ڈالتی رہی ایک معاملہ سارا جیل حکام کے اوپر، جیل حکام صوبائی حکومت پہ معاملہ ڈالتے رہے۔ اب اگر چیف جسٹس صاحب پاکستان کہہ دیتے ہیں ملاقات کے حوالے سے، ڈاکٹرز کو رسائی دینے کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی وہی اس آرڈر کا حال ہوگا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا ہوا تھا، عمل درآمد نہیں ہوگا، ملاقات نہیں عدالتی کرنے دی حکم جائے گی۔ سر حکم عدالتی حکم سر آنکھوں پر، بالکل اس کو آنر کریں گے، ڈس آنر بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے، ایک قیدی جب آپ کی قید میں ہوتا ہے تو آپ نے صرف اس کی آزادی لی ہوتی ہے، اور جیل میں جو لوگ قید ہوتے ہیں ان کی وہ آزادی وہ چھینی جاتی ہے، ان کی زندگی نہیں چھینی جاتی۔ ایسا ہی یہ ہے۔ ہم کسی کی زندگی پر کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں کہ تسلی نہ ہو تو پھر آپ شوکت خانم کا بورڈ بٹھائیں اور پھر ان سے چیک کرائیں، اس طرح نہیں ہے۔ اب تو وہ وہاں شوکت پر خانم کا یہ مطالبہ صرف کر ہی نہیں رہے، وہ تو ایک اسلام آباد کے نجی اسپتال کے نہیں نہیں ڈاکٹرز میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں رسائی دے دی جائے میں وہاں میں پہ۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب نواز شریف کے معالجین نے کہا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، تو ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس وقت کے وزیر اعظم نے پھر شوکت خانم کے اسپتال کا بورڈ بھجوایا، اور انہوں صحیح نے ہے، پھر رپورٹ دی کہ واقعی ان کی حالت تو لیکن پھر بھی تشویشناک حالت اس وقت وہ کے وزیر ہوتی ہے، اعظم نے سابق وزیر تشویش اعظم کو حالت، علاج کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ آپ تو ایک معالج کو رسائی نہیں کیونکہ دے رہے۔ کیونکہ ان کی حالت تشویشناک تھی۔ اگر تشویشناک نہ ہوتی تو ان کو ٹھیک، باہر کبھی نہیں جانے دیتے، شفیع شاید جان صاحب، اسپتال تک بھی نہ جانے۔ ٹھیک وجہ اختیار ولی صاحب، کل شام تک آپ نے یقین دہانی کروا دی، اس کے بعد پھر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مکر گئے ہیں ڈاکٹر کو رسائی دینے کے حوالے سے۔ یہ آپ بھی لوگ 50 آدھی روپے کے بات اسٹامپ پیپر پہ کرتے اسے یقین ہیں، دہانی لے لیں کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھتے ہیں، ولد والین تک جاتے نہیں ہیں، آدھی بات کرتے ہیں، آدھی آیت پڑھتے ہیں،
वजीरों का नाम बताएं जिसके साथ आप आप आ रहे हैं, राब्ते हम में थे, मैसेज और कर देंगे, आप वो इतने, तस्वीर लगा देंगे, हम भी इस तरह का दूसरी समझते हैं, बात ये तस्वीर लगा है देंगे, कि आप आ रहे हैं, आएंगे, वो जो बेइख्तियार वजीर हैं, जो बेइख्तियार हुकूमत है, जिसको आप बेइख्तियार कहते हैं, आप कहते हैं उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, बस आप वो उनके क्या साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, ये मेरे लिए तो बड़ी कोई मजे का खेज बात है। आप तो हमेशा यही कहते हैं ना कि रसाई की हमारे बात कर पास रहे हैं, वो इख्तियार रसाई नहीं की है। बात कर रहे हैं कि डॉक्टर को रसाई देने के हवाले तो से ये आपके तो कहते बुजुर्गान हैं, ये यकीन तो दहानी का कहते हैं इल्जाम कि तक हमारे लगाएंगे। पास तो रसाई का इख्तियार नहीं है ना, ये तो हमेशा यही कहते हैं, फिर हमसे गिला भी करते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। आप एक बात करते हैं कि हमने बात छुपाई क्यों? समर अब्बास भाई, एक बात होती है छुपाना, एक होता है कि कोई बात बताने के लायक हो या नहीं हो। जो मामला थे इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो संजीदा थे, लेकिन वो काबिल तशवीश नहीं थे। संजीदगी इतनी थी कि हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनको डॉक्टर से चेक कराया, डॉक्टर्स एम्स से आए, उन्होंने कहा कि हमें इनको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अस्पताल लेकर गए, जो रूटीन की मामूली कोई प्रोसीजर था वो कर लिया, वापस आ गए। उन्होंने अपने होशो हवास में खुद अपना जो साइन है वो दरखास्त पे, वो फाइल पे उन्होंने कागज पे खुद साइन किए हैं, और ये अब उस चीजों को गडमड करके एग्जेजरेट करके बहुत बड़ा बना के पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की लेकिन ये बीमारी लेकिन के ये लेकिन मुतालिक लेकिन ये ये जाहिर उसके है साथ लेकिन ये वो जाहिर है तो मिला एक रहे हैं। एक इशू तो हुकूमत के लिए बनेगा कि वो कह रहे हैं कि अब 8 फरवरी का इंतजार नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर तरीके से एहतजाज शुरू कर सकती है, एहतजाजी तहरीक की तरफ जा सकती है। तो सर इसने इन्होंने ये जब 2024 का इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद इन्होंने कोई आराम किया है? ये तो कभी भी आराम से नहीं बैठे, ये तो एहतजाज हर वक्त करते रहते हैं। 8 को करते हैं, 4 को करते हैं, पहली को करें हमारी तरफ से, ये कल कर सही, लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हम तो रेडी हैं। ये इससे तो एक बात मैं और बताऊं कि और ये जब तक और पाकिस्तान इख्तियार वली साहब इस तहरीक चीज़ पे ज़रूर बताइएगा, इंसाफ अगर इस चीज़ पे ज़रूर वजाहत कीजिएगा कि क्या ये ऐसी कोई हुकूमत के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग है कि 8 फरवरी से पहले पहले मुलाकात किसी की नहीं होने देनी, चाहे वो मुआलिज है या जो भी है? नहीं यार, अगर मैं आपको ये बात ऑफ द रिकॉर्ड ही बता दूं या ऑन द रिकॉर्ड ऑन के, द रिकॉर्ड बताएं। देयर इज अ सीरियस, जब मैं बताता हूँ देयर इज अ सीरियस थॉट के शायद इनकी मुलाकात जो है वो करा दी जाए, लेकिन उससे पहले कुछ शायद इनसे यकीन दहानी ये जरूर ली जाएगी कि जिस तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फैसले होते हैं उस तरह की मुलाकात वो नहीं होगी। तो ये कब तक अप हो टू द जाएगी मुलाकात? कब सेटिस्फेक्शन तक हो ऑफ, जाएगी मुलाकात? कब तक हो जाएगी? मैं डेट आपको कोई कट ऑफ नहीं बता अगले सकता, 24 लेकिन घंटों में, ये 48 घंटों में मुलाकात हो जाएगी आप कह रहे हैं? कुछ शायद शायद हाँ, हो भी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब। और शफी जान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।